جیسا کہ کتاب سیوطی آج ہم شروع کرتے ہیں مقدمہ پڑھتے ہیں، جس مقدمے کو پاکستان میں نہیں پڑھاتے بس ڈائریکٹ کلامنا مفید کلامنا لفظ مفید کا سفن سے بحث شروع ہوتی، کیونکہ امتحان کا حصہ وہی سے شروع ہوتا ہے۔ مقدمہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا ہم ترجمے پر اکتفا کریں گے۔ مقدمے میں ثانیہ یہاں پر بعض طلاب کے لیے اشتباہ ہوتا ہے کہ شرح ابن ناظم وہکذا سیوطی وہکذا شرح ابن عقیل وہکذا اور شروحات ہیں۔ کتاب کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کتاب کو۔ اصل متن ہے، متن کا جو مصنف ہے، متن ہے شعر الفیہ، الفیہ متن، الفیہ اس سے کہتے ہیں 1000 شعر ہے، الف سے الفیہ 1000 ابیات، اس میں 2 بندوں کو ملا کے ایک شعر بنتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، 2 مصرے، لیکن چونکہ ابھی آئے گا اگر ہر مصرے کو اگر ایک شعر کہے، کیونکہ یہ بھی اطلاق درست ہے لغت کے اعتبار سے، ایک مصرے کو اگر شعر کہا جائے تو 2000 اشعار بنتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، الفے، لیکن چونکہ عموماً اور غالباً 2 مصروں سے ایک شعر مکمل ہوتا ہے، اسی لیے 2 مصروں کا نام بیت عربی میں، اور شعر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، عربی میں بھی، لہذا الفیہ متن ہے شعر کی شکل میں، اشعار کی شکل میں، علیکم السلام، ابیات کی شکل میں متن۔ اب اس متن کو کھولنے کے لیے علماء نے کتابیں لکھی، شروحات۔ اب جو شعر لکھنے والا ہے، شعر کو نظم دینے والا ہے، اس کا نام کیا ہے عربی میں؟ ناظم، ناظم۔ مصنف کا نام ہے ابن مالک کہتے ہیں، ابن مالک، وحالانکہ مالک ان کی جد کا نام ہے۔ اب انشاءاللہ شجرہ نسب بیان ہونے والا ہے کہ مصنف کون ہے۔ اصل نام ہے محمد ابن عبداللہ ابن مالک، ٹھیک ہے کہ نہیں، جد کے نام سے مشہور ہے، ابن الفی ابن مالک ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، الفی ابن مالک۔ اصل نام محمد ہے، محمد کا ایک بیٹا ہے ابن ناظم، یعنی ناظم کا بیٹا، بدر الدین نام، بدر الدین ابن ناظم، ٹھیک ہے کہ نہیں، بس مصنف کا نام ہو گیا محمد، جو کہ الفی ابن مالک سے مشہور ہے، مالک ان کا جد، اور مصنف جو محمد ہے ان کے بیٹے کا نام ہے بدر الدین، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ بدر الدین نے ایک کتاب لکھی، باپ کے جو اشعار تھے ابیات سے نحو میں، ان کی تشریح میں، اس کا نام پڑھ گیا کیا؟ شرح ابن ناظم، جو کہ آج حوزے میں پڑھائی جاتی ہے، شرح ابن ناظم، یعنی ابن ناظم کے بیٹے کی شرح، شرح ابن ناظم، اور ہو گئی بات آرام۔ وہ کتاب جو کہ آج حوزے نجف میں پڑھاتے ہیں۔ علامہ سیوطی نے شرح لکھی ابیات، اس کا نام ہے شرح سیوطی، شرح سیوطی، جس کو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ٹھیک نہیں، شرح سیوطی۔ وہاں کا ایک اور کتاب لکھی گئی شرح ابن عقیل، ابن عقیل کے بیٹے نے کتاب لکھی انہی ابیات کی شرح میں، اس کا نام ہے شرح ابن عقیل۔ زمین کتابوں میں فرق یہ ہے، متن ایک ہے، شرح لکھنے والے کوئی بیٹا ہے مصنف کا یعنی ناظم کا، اس کا نام ہے بدر الدین، جس کو شرح ابن ناظم کہتے ہیں آج حوزے میں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور یہ کتاب جو سیوطی ہے، علامہ سیوطی کی شرح ہے انہی ابیات میں، اور جو پاکستان اور ایران میں یہی سیوطی پڑھاتے ہیں، اور زمانہ قدیم میں نجف میں یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس لیے ہمارے اساتذہ جو بزرگان ہیں انہوں نے سیوطی پڑھی، ان لائن کی شرط نظر اس وقت شرح نازل پڑھا، لیکن آج یہ کتاب متروک ہے نجف میں، اگرچہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، شرح نازل پڑھاتے ہیں، پاکستان اور ایران میں یہی کتاب مشہور ہے۔ اب اختصاراً اس یوم الاربعاء کو جو بھی کام انسان شروع کرتا ہے وہ اختتام تک ہو جاتا ہے باذن اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدک اللہم، احمدک، میں تیری حمد کرتا ہوں اے اللہ، اللہم یعنی یا اللہ، یا کو حذف کر کے الف لام کو سیوت
یا حرف ندا کے بدلے میں الف لام کو لایا گیا ہے اور اس حذف کے بدلے میں آخر میں ایک میم کو بڑھا دیا، یعنی میم مشقت، جیسے کہ سالقہ میں بھی بیان ہے اس کی طرف مراجعہ ہے۔ باقی بسم اللہ میں ترکیب وغیرہ شرح عوامل میں وہاں کے درس میں ہم نے بیان کیا ہے جار مجرور کا متعلق کیا ہونا چاہیے بسم اللہ میں، یعنی رحمان الرحیم میں اختلاف ہے، بعض صیغہ مبالغہ کا دونوں کو، بعض میں کہا کہ جو ہے رحمان صیغہ مبالغہ ہے، رحیم صفت مشبہ ہے، لیکن قول مشہور دونوں صیغہ مبالغہ ہے، رحمت میں کثرت کے استعمال ہے، اور بعض یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ رحمان رحمت عمومی ہے جس میں کافر کفار مومنین سب شامل ہیں، رحیم رحمت خاصہ ہے مومنین کے لیے خدا کی طرف، یہ بیان کرتے ہیں عموماً۔ ولیکن سالقہ میں ابو طالب کی جو حاشیہ ہے اس میں بیان کیا، اور دیگر شراح نے بھی بیان کیا ہے، یہ جو رحمان اور رحیم ہیں خاص نہیں ہے، دونوں عام، اس لیے کہ یا ادعیہ میں اس طرح سے وارد ہے، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، یا رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی رحمان ہے، آخرت میں بھی مومنین پر رحمان، ورحیمہما، اس بعد کیا کہ رحیم یعنی صفت رحیم خاص سے آخرت میں خاص مومنین کے ساتھ، لیکن دعا میں عام ہے، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، ہم دنیا میں بھی رحیم ہیں، ہم دنیا آخرت میں بھی رحیم۔ یہ دعا سورہ انعام کے جو عمل سورہ انعام ہے، عمل سورہ انعام اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے، جعفری میں ہر ہفتے میں سورہ انعام کا عمل 100 روپے میں سے 11 نفر کا عمل ہے، 11 نفر میں پڑھتے ہیں سورہ انعام، تو مومنین کے ہوائی شاہی کی برابری کے لیے شیخ صاحب کی طرف رجوع کرتے تھے، شیخ مستان صاحب، پھر وہ 11 طالب علم کو باقاعدہ لسٹ بنتے ہیں، ہر شب وہ دیا ہر شب مہمان، تو اس سورہ کی ادعیہ میں سے دعا یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، فإذن صفت الرحمانیہ والرحیمیہ مشترکان، دونوں مشترک ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی دعا کے لیے، اگرچہ اہل لغت میں اختلاف کیا ہے، وہ سارے معنی کے لیے بیان کیا اللہ کے اللہ بل احمدک، ہم کس بات کو کرا گا متعلق احمدک علی نعمک و آلائک، نعم اور آلاء دونوں کا معنی ہے نعمت، لیکن جو دقیق فرق ہے وہ ہے کہ نعمتیں یعنی علی نعمک یعنی علی نعمک الظاہریہ، جو ظاہری نعمتیں، و آلائک وہ نعم جو کہ باطنی ہیں، یعنی وہ علی نعمک الباطنیہ، جو اسرار کی شکل میں، رموز کی شکل میں، انسان کے باطن میں، پوری کائنات کے باطن میں جو ہے کچھ نعمتیں ہیں جو مخفی ہیں، اگرچہ ہم استفادہ کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ درد محبت یہ کیسے یہ دیکھ نعمت ہے۔ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ، میں درود بھیجتا ہوں اور سلام بھیجتا ہوں علی محمد خاتم انبیاء، خاتم انبیاء، دیکھیں قرآن میں بھی خاتم استعمال ہوا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت مجھے یاد نہیں ہے، سورہ حجرات میں ظاہر نہیں آیت موجود، ما كان محمد ابا احدکم ولکنہ خاتم النبیین، اس پر آیت یہ خاتم فتح کے ساتھ کثرہ کے ساتھ، اس قرآن کی آیت میں بھی اگر ظاہراً خاتم النبیین ہے، لیکن اہل تفسیر نے بیان کیا کہ جو ہے خاتم بھی پڑھا جا سکتا ہے قرات کے اعتبار، لیکن معنی کیا بنے گا؟ علی خاتم اگر فاعل کا صیغہ ہو کثرہ کے ساتھ، انبیاء کو ختم کرنے والا، یعنی سلسلہ انبیاء کو ختم کرنے والا، یہ معنی بنے گا۔ اما خاتم کیا صیغہ ہے؟ فاعل کا نہیں ہے، یعنی خاتم الاسم ولكن بمعنى المفعول، یعنی خاتم الذي يختتم به الانبیاء، لیکن خاتم انبیاء خاتم ہو، خاتم کا معنی مفعول کا بنتا ہے، مفعول کا معنی یعنی کس طرح سے نائب فاعل الذي يختتم به، جس کے ذریعے سے سلسلہ نبوت کو ختم کیا جاتا ہے۔ خاتم ہو یہ نبی خود ختم کرنے والا ہے، یعنی اس کی ذات پر تمام ہو جاتی ہے،
تمام ہو جاتا سلسلہ نبوت، لیکن خاتم ہو تو وہ نبی جس کے توسط سے سلسلہ انبیاء کو ختم کیا جاتا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم لقائك۔ آل پر درود و سلام، محمد پر اور اس کے آل پر میں درود و سلام بھیجتا ہوں۔ وأصحابه، کیونکہ سنی ہے، اصحاب کو شامل کیے بغیر ان کو آرام نہیں ملتا ہے۔ والتابعین، اور اصحاب کی بھی تبع تابعین پر بھی درود و سلام بھیجتا ہوں۔ إلى يوم لقائك، یہ درود و سلام جاری رہے گا میری طرف سے الی یوم لقائک، بلے روز قیامت تک۔ ظاہراً یوم قیامت نہ لے لے مراد، بلکہ الی یوم لقائک، ٹھیک ہے؟ لقاء یوم قیامت نہیں ہے، یا ممکن ہے موت ہو، یعنی میری موت آنے تک جو ہے، کیونکہ موت کے بعد موت کو بھی لقاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اما بعد فهذا شرح، کیونکہ مصنف نے یہ مقدمے سے بیان کی جو ہے اپنی شرح کا تعارف کرانا ہے نا۔ فهذا شرح لطیف، یہ ایک شرح ہے، شرح یعنی کشف الغطاء، پردے کو اٹھانا، پردے کو ہٹانا، اس کا نام ہے شرح۔ لطیف کوئی عام شرح نہیں ہے، میری شرح میں لطافت ہے۔ لطیف کا معنی تعلیقہ میں آغا ابو طالب نے بیان کیا، اللطیف ما لا یدرک بالبصر، دیکھنے کے ساتھ بھی درک نہیں ہوتی وہ شیء، بلکہ الا بدقت النظر، لطیف اس شیء کو کہا جاتا ہے محض دیکھنے سے وہ نظر نہیں آتی ہے، درک نہیں کی جا سکتی شیء کو، الا بدقت النظر، مگر دقت کے ساتھ دیکھیں کیا چیز ہے یہ، اس شیء کو کہا جاتا ہے لطیف۔ الشیء اللطیف الذی لا یدرک بل بالنظر فقط الا بدقت النظر، دقت نظر کے ساتھ جس کو درک کی جائے اس کا نام ہے لطیف۔ اپنی شرح کی تعریف میں ہے ابھی فی الحال، اسی لیے کہتے ہیں کہ میری شرح لطیف ہے۔ ہاں، مزجتہ، میں نے ملا دیا ہے اس شرح کو بألفیۃ ابن مالک، الفی ابن مالک کے ساتھ خلط کر دیا ہے، مزج کرنا یعنی خلط، مخلوط کیا، اسی کو کہتے ہیں شرح مزجی۔ دیکھیں شرح تفصیلی اوپر متن ہے، نیچے بس شرح لکھتے ہیں، ایک شرح مزجی، متن کے اندر ہی شرح ہے، آیا یہ متن ہے یا شرح ہے معلوم نہیں، اس کو کہتے ہیں شرح مزجی۔ علماء کی عبارت ہے نا، شہید اول کی عبارت اور شہید ثانی کی عبارت میں معلوم نہیں جب تک خط نہ ہو یا کوئی اشارہ نہ ہو، اس کا نام ہے شرح مزجی۔ اور مد، دیکھیں مصنف نے جو ہے خلط کو نہیں کہا، حالانکہ خلط اور مد تقریباً ایک ہی ہے، میں نے خلط کیا ہے اپنی شرح کو متن مصنف کے ساتھ، یہ نہیں کہا، بلکہ مد کا مد اس خلط کو کہا جاتا ہے جس کو علیحدہ کرنا مشکل ہوتا ہے جب تک قرینہ نہ ہو۔ جو گئی بات، المد بلے یعنی اس میں ملا دینا، جس طرح سے دودھ میں پانی ملاتے ہیں دودھ بیچنے والے پاکستان میں، معلوم نہیں ہوتا کہ دودھ ہے جو ہے پانی ہے، آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ پانی ہے اس کو ہٹاؤ نہیں کریں، دودھ ہے یعنی اسی کی مثال ہے، یعنی مزجت الماء بالحلیب مثلا، دودھ پانی کو دودھ کے ساتھ میں نے ملا دیا، وہ مد جس کو علیحدہ کرنا مشکل ہو۔ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں مصنف، میں نے اپنی شرح کو ملا دیا ہے الفے کے متن کے ساتھ، اگر کہ اوپر شعر لکھا ہوا ہے اوپر، لیکن جب شرح میں نہیں چاہتے ہیں تو جو ہے شعر کی بھی عبارت ہے متن کی بھی عبارت ہے، تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے ملا دیا جب تک قرینہ نہ ملے آپ کو میری شرح باتیں کے ساتھ۔ قرینہ ضروری ہے وہاں پر، قرینہ کس طرح سے، مثلا کوئی خط ہو اوپر، شعر کے اوپر جیسا کہ بات میں آ جائے گا، یہ میری کتاب میں شعر کے جو متن کو موٹے حروف سے لکھی گئی ہے، اور قدیم جو چاپ پنجی ہے، قدیم جو کتاب وہاں پر خط ہے اس متن کے، جس طرح شرح علوم کے قدیم عبارات میں قدیم جو چاپ پنجی ہے اس میں خطوط ہے۔ یہ پہلی صفت یہ کہ میری شرح لطیف ہے۔ دوسری صفت محذب المقاصد،
تحذب المقاصد، مقاصد جو علم نحو کے مقاصد اور مطالب ہیں ان کو پاک کرنے والی شرح، پاک کرنے والی تہذیب، تہذیب سے حذب یحذب تہذیب، یعنی اس میں عوارض طویل چیزیں جو فضول چیزیں ہیں وہ اشیاء نہیں ہے میری شرح، فقط مفید اور فائدہ مند مطالب، زائد چیزیں نہیں۔ وواضح المسالک، اور میری شرح کی جو طریقے ہیں راستے ہیں وہ واضح ہیں، پیچیدہ نہیں ہے میری شرح۔ یبین مراد ناظمها، اور میری شرح کی صفت یہ بیان کرتی ہے مراد ناظمها، ان مقاصد کو جس نے نظم دے دیا ہے اس ناظم کے مراد کو بیان کرنے والی۔ کوئی بات آگا، ناظم کون ہے؟ وہی مصنف، مصنف کے جو مراد ہے، جو مقاصد ہیں ان کو بیان کرنا۔ وَيَهْدِ الطَّالِبَ لَهَا إِلَى مَعَالِمِهَا، دیکھیے لہا کا متعلق طالب، وَيَهْدِ، اور یہ میری شرح ہدایت کرنے والی، کس کو؟ طالب علم، طالب کو، کس شے کا طالب؟ کس شے کا طالب؟ لہا، یہ جو مقاصد ہے، ان مقاصد کا جو طالب ہے اس طالب کی ہدایت کرتی ہے یہ شرح، کس کی طرف ہدایت کرتی ہے؟ الى معالمها، الى علاماتها، یعنی معالم علامت، الى معالم المقاصد، جو مقاصد مصنف ہے اس کی علامتوں کی طرف اس طالب علم کی ہدایت کرتی ہے یہ شرح۔ حاون لابحاث، ایسی ابحاث پر مشتمل ہے، حاوی ہے یعنی حاوی مشتمل ہو، لابحاث ان بحثوں پر حاوی ہے، منہا جن ابحاث سے ریح التحقیق تفوح، تحقیق کی بو پھیلتی، وہی بات ہے، ریح التحقیق، تحقیق اور دقت کی بو، تفوح پھیلتی، پھیلنا یعنی خوشبو کا آنا مثلا۔ وجامع، اطلق حاون کو فرحاویون ہے مرفوع، یہ سب صفات شرح لطیف فلان فلان، وجامع، اور یہ شرح جمع کرنے والی، لنکتن، نکتہ کی جمع نکت، لنکتن ایسے نکات کو جمع کرنے والی ہے، لم یسبقہ الیہا غیرہ من الشرور، غیر فاعل یسبق، وہ پلٹتی ہے اس شرح کی طرف، اس جامع کی طرف، جامع سے مراد وہ شرح، ان نکات کو جمع کرنے والی ہے یہ، لم یسبقہ، اس شرح پر سبقت نہیں لی ہے، الیہا ان نکات کی طرف، یعنی ان نکات کو جمع کرنے میں اس شرح پر، یعنی میری شرح پر سبقت نہیں لی ہے، غیرہ، میری شرح کا غیر، من الشروع، جو دیگر شروحات، ترجمے لفظی واضح ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ میری شرح نے جن نکات کو جمع کیا ہے ان نکات کو جمع کرنے میں دوسری شروحات کو سبقت نہیں کی، یعنی میری شرح آگے، لم يسبق الیہا الى النکت غیرہ، غیر هذا الشرح من الشروح میں، وسمیتہ، اور اس شرح کا میں نے نام رکھا ہے بالبہجۃ المرضیۃ فی شرح الالفیہ، البہجہ یعنی سرور، خوشی، المرضیہ جس سے آپ راضی ہوں، نہیں، فی شرح الالفیہ، بعض نے کہا کہ بہجہ نہیں ہے، کوئی خاص معنی نہیں بنتا، کہا کہ بالنہجۃ المرضیہ، النہجۃ المرضیہ، النہجہ یعنی طریق، راستہ، یعنی وہ راستہ جس سے آپ راضی ہوں گے، کس کی طرف یہ راستہ ہے؟ فی شرح الالفیہ، جیسا کہ آغا ابو طالب نے کہا ہے کہ هذا هو الاصح، ينبغي ان يكون، نام کیا ہونا چاہیے؟ النہج، نہج کس کو کہتے ہیں؟ طریق، راستہ، روش، وہ روش جس سے آپ راضی ہوں گے، ایسی روش کی جو شرح ہے، بلے فی شرح الالفیہ میں، الفیہ کی شرح میں جس روش کو میں نے اختیار ہے وہ مرضی ہو، یعنی وہ بلے اس سے آپ راضی ہوں۔ وباللہ یستعین انہ خیر معین، تمام، یہ خطبہ ہے مصنف کا۔ اب آ جائے
شارح کا خطبہ ہوگا. اب خود ابن ناظم کا خطبہ شعر کی شکل میں، کیونکہ وہ تو نثر میں نہیں لکھتے ہیں. قال محمد هو ابن مالك احمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا بلے واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط حائقة ألفية ابن معد وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. یہ خطبہ ہے ابن ناظم. قال محمد، خود مصنف کہہ رہا کہ محمد نے کہا ہے، اقول نہیں کہہ رہا ہوں، قال محمد اپنا نام ذکر، محمد نے کہا. وہ ابن مالک، و محمد کون ہے؟ جو مالک کا بیٹا ہے. ابن مالک، مالک کے بیٹے کا بیٹا ہے. دیکھیں مالک کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا محمد. دیکھیں محمد کون ہے؟ یہ محمد ہوا ابن مالک، یہ محمد ابن مالک مالک کا بیٹا ہے. لیکن مالک اصل میں جد نہیں تھا، نسب کو چارے بیان ہے. احمد، اس محمد نے کیا کہا ہے آگا؟ احمد، میں ہم کرتا ہوں ربی، میں اپنے رب کا. وہ میرا رب کون ہے؟ اللہ. بیان ہے، دیکھیں ربی منصوب ہے اللہ، اللہ. یہ اللہ صفت کیا ہے آگا؟ یا حال؟ حال بہتر ہے، صفت درست نہیں. خیر مالک، بہترین مالک، اس مالک کی ہم کرتا ہے وہ محمد. یہاں پر جیسا کہ ایک مجلس میں بیان کیا تھا دنیا میں نقطۂ التفات. نقطۂ التفات کس کو کہتے ہیں آگا؟ متکلم اپنے آپ کو غائب بناتا ہے، جب یہ غائب اپنے آپ کو حاضر بناتا ہے، جو کوئی بات آگا. اور کبھی مخاطب اپنے آپ کو متکلم بناتا ہے تاکہ سامنے والے مستفید رہے کہ کون بول رہا ہے. التفات، نقطۂ التفات اس کو آ جاتا ہے. قال محمد کہنے کے بعد تو آپ متوجہ ہوں گے کہ یہ خود ہی مصنف متکلم ہے، کیوں غائب استعمال کریں؟ ٹائم توجہ بڑھے، بجلب التوجہ من السامعین من المخاطبین، اس کے لیے نقطۂ التفات استعمال ہوتا ہے. یہ معنی بیان کا نقطہ ہے. اچھا اب شرح، شعر کی شرح. یہ تو مصنف نے شعر پڑھا، ابھی اشارے دیکھیں. قال الناظم، ناظم نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. اب بسم اللہ کو شعر میں نہیں پڑھا، ناظم نے بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی؟ دیکھیں میرا خیال سب سے پہلے جو بسم اللہ ہے یہ ناظم کی بسم اللہ ہے. نہیں دونوں کی ممکن ہوتی پر ایک بسم اللہ جس کو شرح نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال محمد، محمد نے کہا. یہ محمد کون ہے؟ وہ شیخ الامام ابو عبداللہ. ابو عبداللہ لقب کنیہ ہے، کنیہ. ابو عبداللہ کی کنیہ ہے نا وہ. ابو محمد مثلا ابو علی کنیہ، نام نہیں. جمال الدین یہ لقب ہے، یہ بھی نام نہیں ہے، لقب ہے. محمد یہ نام ہے، اصل نام یہ محمد کون ہے؟ ابن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا. عبداللہ کون ہے؟ ابن مالک، مالک کا. فیضاً نام کس سے مشہور ہوگا؟ الفی ابن مالک کا آگا. جد کی طرف منصوب ہے، باپ کی طرف منصوب. الطائی الاندلسی الجیانی الشافعی علیہ ما یستحق. طائی ظاہر جس منطقے میں، جس محلے میں وہ رہ رہا تھا اس کا نام طائی. الاندلسی یہاں پر مکاتب بھی ہے کہ نہیں؟ اندلس ایک شہر کا نام ہے، بلد کا نام ہے، مکتبۃ الاندلس. الجیانی قریہ کا نام ہے. یہ سب جس قریے میں، جس محلے میں وہ رہ رہا تھا ان کی طرف منسوب. الشافعی آخر میں جس مذہب کی طرف منسوب ہے وہ شافعی. اس بندے نے کیا کہا؟ احمد ربی اللہ خیر مالک. یہ خیر مالک صفت نہیں ہے اللہ کے لیے، حال، اس لیے کہ خیر اسم تفضیل ہے.
ہم نے بیان کیا کہ اضافی لفظ کا تعریف نہیں کرتا ہے. اضافی لفظ صفت اضافہ ہو، اس میں فاعل اسم مفعول اضافہ ہو، جس کی طرف بھی اضافہ ہو، کسب تعریف نہیں کرتا ہے. جب کسب تعریف نہیں کرتا تو خیر نکرہ ہے. جب خیر نکرہ ہے تو اللہ معرفت کے لیے حال بنے گا، صفت نہیں بنے گا، اس لیے کہ نکرہ معرفت کے لیے صفت نہیں بنے گا. ای اصفہ احمد یعنی اصفہ، میں وصف بیان کرتا ہوں، دل جمیل، وصف جمیل، یعنی میں خدا کی توصیف کرتا ہوں جمیل کے ذریعے، تعظیما لہو، اس کی عظمت کی خاطر، و اداءً، اور ادا کس کی خاطر، اگر لبعض ما یجب لہو، ان اشیاء کو ادا کرنے کی خاطر، یجب لہو، ان کی خاطر حمد واجب ہوتی ہے. یجب کی ضمیر حمد کی طرف، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی کچھ نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ان کا ادا کا طریقہ ہے کہ حمد کرے آپ، تعظیما لہو و اداءً لبعض ما یجب لہو، یعنی یجب الحمد لہو و اداءً بلے لبعض ما، ان بعض نعمتوں کو ادا کرنا، یجب الحمد لہو، جن کے لیے حمد واجب ہوتی ہے. اگرچہ تمام نعمتوں کے حمد ہم نہیں کر سکتے، بعض چیزوں سے ہم کر سکتے ہیں. والمراد یہاں پر جو ہے آغا احمد ربی اللہ، حمد ہے، حمد، بلے حمد انشاء ہے. ہم کیا ہوگا؟ انشاء ہوتی ہے، خبر نہیں ہے. ابن مالک آپ کو خبر نہیں دے رہا ہے. والمراد ایجادہ للاخبار بانہ سیوجد، یہ جو کہا نا احمد ربی اللہ میں ایجاد حمد مراد ہے، یعنی میں ہم کو ایجاد کرتا ہوں، للاخبار بانہ سیوجد، نہیں کہ جو ہے احمد مضارع ہے لہذا بعد میں ہم کروں گا آنے والے زمانے میں، یہ مقصود نہیں ہے. وہی بات آگا احمد مضارع ہے، اگر آپ لوگ یہاں پر مضارع کا معنی نہ کرے دوسرا الفاظ، مضارع خبر ہے نا، انشاء نہیں ہے. یہاں حمد ہے، یعنی ہم کیا ہے انشاء، انشاءات میں سے ایک حمد ہے. مراد یہاں پر ایجاد حمد مراد ہے، خبر دینا نہیں. کس چیز سے خبر؟ بأنہ سیوجد، سیوجد بھی درست ہے، سیوجد بھی درست ہے. سیوجد کا ہے کہ خبر دینا نہیں، خبر اس طریقے سے کہ یہ محمد ایجاد کرے گا ہم کو، یا ایک بأنہ سیوجد، اس ہم کو بعد میں پایا جائے گا، اس طرح کا معنی نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے احمد مضارع ہے لیکن مقصود انشاء حمد ہے. اچھا اب شعر کو شعر کے ساتھ ملائیے گا. قال محمد هو ابن مالک احمد ربی اللہ، میں اپنے رب اللہ کی حمد کرتا ہوں اس حالت میں کہ مصلیا علی النبی المصطفی، مصلیا علی النبی المصطفی، حمد بھی ہے اور ادھر سے صلوات بھی ہے، درود بھی ہے نبی پر جو کہ مصطفیٰ ہے، وہ آل نبی پر المستکملین الشرفا، وہ آل کی جو شرافت کو کمال تک پہنچانے والے، تو دیکھنے ہوگا جن کی ذات پر شرافت کا کمال اور انتہا، نبی کی شرافت، آل وہ آل النبی، وہ آل کی جن کی صفت المستکملین، کمال تک پہنچانے والے، شرفا یعنی شرافت. بعد میں شرفا پڑھا ہے، شرفا پڑھا تو معنی یوں ہوگا کہ جو ہے کامل ہے، جو خود اور وہ شریف. مصلین، اب تشریح میں آ جائے بعد الحمد، حمد کے بعد، یہ صلوات بعد الحمد ہے. یعنی مطلب یہ کہ جو حال ہے نا، حال مقدر ہے آغا بلے، یعنی مطلب یہ کہ حمد اور صلوات دونوں ساتھ ایک ہی وقت میں نہیں ہے. بعد الحمد ہے کہ تشریح میں بعد الحمد کا مطلب کیا ہے؟ احمد اللہ، بلے احمد ربی میں مصلین یعنی حمد کے بعد صلوات ہے، نہیں کہ حمد کے ساتھ ساتھ ہی صلوات بھی ہو، یعنی معاً اس طرح سے نہیں. یعنی صلوات ہے بعد الحمد، ای داعیا للصلاة، دعا کرتا ہوں، یعنی مصلین کیا مراد؟ میں صلوات و رحمت سے دعا کرتا ہوں، اس سے کہ الصلوات من المؤمنین بلے طلب الدعا، ان کی ملائکہ کا جو درود سلام ہے اس کا الگ معنی ہے، یہ نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ داعیا بالصلاة یعنی مؤمنین کی طرف جو صلوات، اللہم صل علی، یہ صلوات کیا ہے؟ دعا بالصلاة، اللہم یعنی انزل الرحمة علی محمد، وإذا نزلت الرحمة على محمد فإن محمد رحمة للعالمين. على النبي، یہ نبی کون ہے؟ مختصر فائدہ مند نکتہ ہے آغاز.
خطبہ کے لیے وہ انسان، نبی وہ انسان ہوتا ہے اوحی الیہ بشرع، جس کی طرف ایک شریعت کی وحی کی جاتی ہے، وَإِن لَمْ يُعْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ، اگرچہ اس کو تبلیغ کا آرڈر اور حکم نہیں ملا ہو، هذا هو النبی، فَإِنْ أُمِرَ بِذَلِكَ، اگر تبلیغ کا بھی امر ملے تو فَرَسُولٌ أَيْضًا، نبی ہونے کے علاوہ رسول بھی ہو جاتا ہے۔ موسیٰ کے اوپر جب احکام نازل ہو گئے تو نبی تھے، فَاذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ کا تو رسول بن گئے۔ اب جو ہے لفظ نبی میں دیکھیے، یہ لفظ نبی کا مطلب کیا ہے؟ آغا ٹائم ہے یا نہیں آپ لوگوں کو؟ آج اس کو سیاست تک پہنچانا آسان ہے، کام کرنا ہے۔ ولفظه بالتشدید، النبی، النبی تشدید کے ساتھ، من النبوہ، نبی جو ہے نا، نبی کا مادہ لغت میں نبوہ ہے، کترے نون کے ساتھ، النبوہ سے معنی کیا ہوگا؟ الرفعہ، نبی کا لغوی معنی اگر نبوہ ہو، نبوہ سے مشتق ہو تو نبوہ کا معنی ہے رفعت۔ اب لغوی معنی اور جو ہے اصطلاحی معنی مطابقت کس طرح سے؟ رفعت رتبۃ النبی علی غیرہ، نبی کا رتبہ اور مرتبہ بلند ہے غیروں پر، اسی لیے نبی کا من الخلق، جو دیگر مخلوقات۔ وبالحمزۃ من النبأ، اگر نبی کو نبأ سے لے لیں، نبأ سے مشتق معنی، نبأ کا معنی کیا ہوگا؟ الخبر۔ اب نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں؟ لأن النبی مخبر عن اللہ تعالی، نبی اللہ کی طرف خبر میں تشدید نبی کہا جاتا ہے۔ نبی اگر تشدید کے ساتھ ہو، حمزہ کے ساتھ نہ ہو، نبوہ سے مشتق ہے، اگر نبی ہو تو پھر جو ہے نبأ سے مشتق ہے۔ والمراد به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المصطفى، مصليا على النبي المصطفى أي المختار من الناس، جس کو چن لیا گیا ہے، اختیار کیا گیا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله في حديث رواه الترمذي وصححه، دیکھیں روایت کرنے کے علاوہ تصحیح بھی کیا ہے۔ روایت صحیحہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاس روایت صحیحہ سارے روات ائمہ تک، امامی ہو اور عادل، اس کو صحیحہ کہتے ہیں۔ آپ نہیں پتا ابن مالک کے پاس، ان کے پاس صحیحہ کیا ہے؟ سب ٹھیک ان کے پاس۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا، من ولد ابراہیم، ولد پڑے، اولاد ابراہیم میں اسماعیل کو، واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشا، ترجمہ واضح ہے، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، واصطفانی من بنی ہاشم، بنی ہاشم میں تو مجھے چن لیا۔ فإذن اسی لیے مصطفیٰ استعمال کے شعر میں مصنف نے مصطفیٰ کا معنی مختار، دلیل روایت حدیث نبی۔ وقال فی حدیث رواہ الطبرانی، یہ بھی ان کا ہے، بلے تاریخان ہے، ان اللہ اختار خلقہ فاختار منہم بنی آدم، اپنی مخلوقات کو چن لیا اور ان میں سے اختیار کے بنی آدم کو، ثم اختار بنی آدم فاختار منهم العرب، ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا، ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم، ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم، اختیار کیا بنی ہاشم کو، پھر بنی ہاشم میں سے بھی مجھے اختیار کیا، فلم ازل خيارا من خيار، پھر میں اس کے بعد خیار ہی رہوں گا تا قیام قیامت، نہیں پھر ہم میں سے بھی کسی اور کو پھر نہیں چنے گا اللہ تعالیٰ، بلکہ میں آخر تک، یعنی میرا اختیار آخر تک ثابت رہے گا۔ فلم ازل خيارا من خيار کیا مطلب ہوگا؟ یعنی پھر میں ظاہر نہیں ہو جاؤں گا، یعنی مجھے جو اختیار کیا یہ اختیار دوام۔ وعلى آلہ، دیکھیے ابھی ناانصافی کی بات یہاں پر، آل نبی پر سلام، یہ جو سیوطی ہے نا، علامہ سیوطی، ذرا گڑبڑ عقیدے میں، اے اقاربہ المؤمنین، نبی کے جو اقربا ہیں، جو مومن اقربا،
من بنی ہاشم میں، اور جو اقرب ترین مومن ہے وہ محمد و آل محمد، اس میں عائشہ نہیں قطعا محرکت، من بنی ہاشم والمطلب المستکملین الشرفا بفتح الشین پڑھو، ٹھیک ہے نہیں؟ جو کمال تک پہنچانے والے شرافت کو، شرافت کسے بات بانتسابہم الیہ، شرافت میں شامل اس لیے ہے کہ بانتسابہم یہ آل منصوب ہے الیہ الی النبی، استعین اللہ بس انشاءاللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم.